بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اصحاب کہف کا سچا واقعہ سناؤں گی کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کیوں 300 سال تک غار میں سوتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے تھے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے نہایت بیزار تھے۔ بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے تھے اور قریب ہی ایک غار میں جا کر رہنے لگے تھے اور سو گئے تھے۔ یہ لوگ 300 برس تک اسی غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اسے پتہ لگا کہ یہ لوگ اس غار میں ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور حکم دے دیا کہ غار کے آگے ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں مر جائیں اور یہ غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس بادشاہ نے جس آدمی کے سپرد یہ کام لگایا تھا وہ بے حد نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا تھا اور اسی طرح کی تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تحت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی تھی۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک جگہ پر بند ہو کر خدا عزوجل سے نہایت بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیحا سے کہا کہ تم بازار سے جا کر کھانا لاؤ اور خاموشی سے معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیحا کھانا لینے کے لیے شہر گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیحا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا ایک بڑا جرم تھا اور آج یہ انقلاب کہاں اور کیوں کر آیا ہے۔ پھر یملیحا ایک دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو گیا تھا، بلکہ اس سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ اس آدمی کو خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے یملیحا سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیحا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں
اور اس سکے کا چلنا بھی بند ہو گیا ہے، اور تم تو ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیحا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے۔ یملیحا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان لوگوں سے ملوا دیتا ہوں۔ یملیحا حکام اور دوسرے لوگوں کو کثیر تعداد میں لے کر غار کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری طرف اصحاب کہف یملیحا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کو واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیحا گرفتار ہو گیا ہے، اور جب ان لوگوں نے غار کے باہر بہت سے آدمیوں کا شور و غل دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار کے پاس پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس میں سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہاں یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام یہ تختی پڑھ کر حیران رہ گیا، اور پھر انہوں نے اس بات کی اطلاع اپنے بادشاہ دروس کو دی۔ فوراً ہی بادشاہ اپنے امرا کو لے کر اس غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے باہر آ کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی کہانی بیان کی۔ فوراً ہی بے دروس بادشاہ سجدے میں گرا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے لوگوں کو موت کے بعد اٹھنے کا یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت کرے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بے دروس نے لکڑی کا ایک بڑا سا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے پاس جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی لاشوں کا سماع کر دیا۔ پھر بے دروس بادشاہ نے غار کے آگے ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے یہاں آیا کریں گے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔